معاشرے میں ہوتا ہے وہ غلط ہے، لیکن کہنا کہ ٹرپل طلاق دینے سے طلاق ہو ہی نہیں سکتی یہ بالکل غلط ہے. کئی فتوے ہیں، آپ اگر سعودی عربیہ میں عربی میں کتاب ہے، کم از کم 300 فتوے ہے کہ اگر سارے شرائط پورے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شرائط پورے ہوتے نہیں آج کی تاریخ میں، اسی لیے ٹرپل طلاق سے طلاق ہوتی نہیں. ٹرپل طلاق دے تو ایک ہی طلاق مانی جاتی ہے، لیکن سارے شرائط اگر مکمل ہوتے جو بہت مشکل ہے، ناممکن کے حساب سے ہے، اسی لیے ٹرپل طلاق دینے سے ایک طلاق مانی جانا چاہیے. لیکن اگر دو اختلاف ہے حنفی یا اہل حدیث میں، تو وہ جو عالم کو ترجیح دیتے ہیں، وہ عالم جو اس جگہ کا جو عالم ہے، اور وہ برابر موقع دیکھ کے ہی شوڈ ڈیسائیڈ ویدر ٹرپل طلاق ایک مانی جانی چاہیے یا 3 مانی جانی تھی. اکثر جو آج کے حالات ہیں، میں کہوں گا کہ 3 طلاق دے، ایک ہی طلاق مانی جانا چاہیے. اگر سارے حالات جو حدیث کے مطابق اگر فٹ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے چانسز بہت کم ہیں. اگلی کال کن دوست کے ساتھ ہے؟ ہلو ہلو جی ڈاکٹر صاحب. جی ہاں، جی السلام علیکم. السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، میں غفور بول رہا ہوں فرام یو کے برمنگھم. جی روہن صاحب. فرسٹ آف آل کنگریچولیشن ٹو ڈاکٹر شاہد، آپ کو اور ڈاکٹر نائی صاحب. یو ڈوئنگ دا بیسٹ اسلامک جاب آئی کین امیجن، بیوٹیفل. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر اپنا یہ جو لاٹری ہے، اباؤٹ دی لاٹری، اف یو نو یو گٹ دا لاٹری، آئی نو اٹس حرام. اے فرینڈ ٹولڈ می ٹو آسک یو کہ لاٹری جو ہے، اف یو گٹ اٹ، can you use it? Is it halal to use, or can you use for the good cause, or what is the solution if you got the lottery? جی I'll read the Quran. بہت شکریہ. لاٹری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر اچھی کسی جگہ پر رقم استعمال کرنے کا خیال ہو تو پھر First point is mentioned the Quran, Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 90. اردو میں رکھو. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 جی. آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب اور جوا بالکل حرام ہے. رشت من عمل شیطان، شیطان کی چیز بالکل حرام ہے. پہلی چیز لاٹری خریدنا ہی نہیں چاہیے، جتنے کا سوال بعد میں آئے گا. اب لاٹری خریدیں گے تو سوال آئے گا جتنے کا. لاٹری خریدنا ہے حرام ہے کوئی بھی شکل میں. یہ ہوتا ہے کہ اس لاٹری کی رقم سے پھر یہ اچھا کام ہوگا. لاٹری خریدنا ہے حرام ہے. اب جب لاٹری بلڈ بینک کے لیے استعمال ہوگی لاٹری یا کسی اور جگہ اس کی کوئی بھی لاٹری خریدنے حرام ہے. تو آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ بینک میں ڈالیں گے، ربا کا پیسہ کیا کریں گے، تو بینک میں پہلے ڈالنا ہی نہیں چاہیے فکس ڈپازٹ میں. تو ربا کا پیسہ کیا کریں گے وہ سوال بعد میں آئے گا. قرآن کہتے ہیں ربا حرام ہے تو ربا حرام ہے. تو اب ربا جب لیں گے تو آئے گا سوال دینے کا. تو لینا ہی حرام ہے. اسی طریقے سے لاٹری بھی لینا ہی حرام ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو ٹھوس کے دے دیتا ہے اب معلوم پڑ گئے تو بالکل حرام ہو. اگر آپ کو مل گیا ابھی پھینک تو سکتے نہیں. ایک سوال یہ بھی آیا اٹلی سے، ابھی جو بریک میں کال آئی تھی کہ جی ہم مسجد بنانے کے لیے بینک سے رقم لینا چاہتے ہیں، لیکن بینک سے اگر رقم لیں گے مسجد بنانے کے لیے تو اس پہ سود دینا پڑے گا، ہم کیا کریں؟ بالکل غلط ہے. کوئی بھی کام کے لیے بھلے وہ مسجد ہو یا دوسرا کوئی کام بھی ہو، سود کا پیسہ بالکل حرام ہے. سود سے کام اچھے کاز کے لیے بھی، اچھے کاز کے لیے بھی حرام ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 کہ جو کوئی سود میں انوالو ہوتا ہے اللہ اور رسول ان کے اوپر اعلان جنگ کرتے ہیں. اگر آپ شراب پئیں گے، جوا کھیلیں گے تو حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول آپ پہ اعلان جنگ نہیں کریں گے. لیکن اگر سود میں انوالو ہوئیں گے تو آپ کے اوپر جہاد کریں گے، اور کوئی بھی انسان یہ طاقت اللہ رسول سے جھگڑا کرے. اچھا، حرام سے آیا ہوا پیسہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے سوسائٹی میں، حرام سے آئے ہوئے پیسے سے لوگ عمرہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، حرام یہ ہو رہا ہے. آپ بھی جانتے ہیں غلط ہو رہا ہے. یہ غلط ہو رہا ہے. کوئی ثواب نہیں اس کا یا کوئی ثواب ہے؟ غلط ہے. اگر آپ حرام کا پیسہ ہے تو غلط ہے. حرام کے پیسے سے آپ اگر جائیں گے حج، اپنے جگہ پہ حج کریں گے، حج اگر آپ ارکان پورے کے الگ مسئلہ ہے کہ حج قبول ہوئیں گے نہیں ہوئیں گے، لیکن آپ کو اگر آپ کا پیسہ نہیں تو حج جانا آپ کے لیے فرضی نہیں. لیکن امیر لوگ اگر کرتے بالکل غلط کرتے. آپ سمجھے نا. ڈاکٹر صاحب اگلی کال دیکھتے ہیں کس کے ساتھ ہے. ہلو ہلو، السلام علیکم. جی جناب علی. وعلیکم السلام. میری طرف سے آپ حضرات کو مبارکباد اس معلوماتی پروگرام کے لیے. بہت شکریہ. میرا سوال یہ تھا کہ مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں بستے ہیں اور مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ تمام فرقے جو ہے پروفیٹ محمد کی زندگی کے بعد وجود میں آئے ہیں. تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے یہ تبلیغ سے منسلک تمام ادارے کس طرح کا رول ادا کر سکتے ہیں، اور بیسک فرق ان لوگوں میں کیا ہے جس کو کم سے کم تر کر کے ان کو قریب لایا جا سکتا ہے؟
ڈاکٹر ذاکر صاحب سے میرا یہ سوال ہے. جی یہ سوال کا جواب قرآن شریف اللہ بہت تعالیٰ شکریہ. فرماتے ہیں. یہ فرقے ڈاکٹر صاحب، یہ فرقے جو ہیں اس وقت سب سے بڑا ایک عذاب کی شکل ہی سمجھا جائے اس کو. فرقے، ٹکڑے، برادریاں کیسے ختم کریں ان کو؟ قرآن کی آیت ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہولڈ ٹو دا روپ آف اللہ اسٹرانگلی اینڈ بی ناٹ ڈیوائڈیڈ. اللہ سبحانہ و تعالی کی رسی کو پکڑو اور آپس میں بٹو مت. کہ اللہ کی رسی ہے اللہ کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث. اگر ہر مسلمان اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے فرقے ہوئیں گے ہی نہیں. قرآن میں لکھا گیا ہوا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ جو کوئی مذہب میں فرقے بناتا ہے اللہ کے رسول ان کی طرف آپ کچھ مت کرو. اٹ از حرام. فرقے بنانا حرام میں کئی قرآن کی آیت میں لکھا ہے، کئی حدیث میں لکھا ہے. اور بڑے بڑے براڈ پرنسپلز ہیں ڈاکٹر صاحب. جی ہاں. 1,24,000 پیغمبر اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ جی 5 اوپر کر کے نماز پڑھنی ہے یا نیچے پڑھنی ہے. اور بڑی فرقے چیزیں کے ہیں. مسئلے کیوں آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں الحمدللہ قرآن شریف وہ نازل ہو چکا تھا، اوتھینٹیکیٹ ہو چکا. قرآن ایک ہی قسم کا ہے، لیکن حدیث لکھنے کا سلسلہ 50 سال 100 سال 150 سال بعد ہوا. اس کے درمیان کئی لوگ نے حدیث گڑے، تو حدیث صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے. تو ہر مسلمان صرف صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن اب یہ ایک الگ ایشو ہے کہ لوگ حدیث کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی فرقہ. ہاں. اگلی کال لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہلو ہیلو، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فیصل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جناب. ڈاکٹر صاحب سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں اس وقت پوری دنیا میں ان کی فلاح جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے پہ ہے یا اس کو ماننے پہ. یہ ایک ایسی بات ہے ڈاکٹر صاحب جو میرا خیال ہے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں، اور شاید پرانی پچھلے 1000 سال کی اگر ہم کتابیں دیکھیں تو صرف یہی بات ایک ہے جو سب کہتے ہیں، اور یقیناً یہی بات شاید صحیح بھی ہے، یقیناً یہی بات صحیح ہے. لیکن اگر یہ اتنی سیدھی بات ہے تو تقریباً 2 بلین یا 1.5 بلین مسلمان ہیں، اور آخرکار یہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر ہماری میجورٹی جو ہے وہ عمل نہیں کر پاتی ہے؟ آخر وہ گیپ کیا ہے؟ یہ کہنے کو تو مطلب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنا ہی آسان ہے کہ آپ قرآن و سنت پہ عمل کیجئے اور آپ دنیا پہ چھا جائیں گے. لیکن پچھلے 1-1.5 سال میں 1 بلین 1.5 بلین مسلمان اس بات کو نہ سمجھ پا رہے ہیں. تو کیا اس بات کے جو معنی ہیں وہ بیان کرنے میں کوئی کمی ہے، یا آخرکار وہ گیپ کیا ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھ پائیں کہ حقیقت کیا؟ کیا وہ پریکٹسز کے اوپر ہمارا پورا کنسنٹریشن ہے، یا کچھ اور سوشل ذمہ داریاں بھی ہونی چاہیے، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کچھ اور بھی غالباً زاویے ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے؟ وہ گیپ کیا ہے؟ یہ بات تو سمجھ چکا ہوں میں. بالکل آپ نے سمجھ چکا الحمدللہ. سوال بڑی چھوٹی سی بات بہت قرآن و اچھا سوال ہے. سنت، لیکن عمل. جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آج کے مسلمان سارے دنیا میں کہتے قرآن اور حدیث پہ چل رہے، 1,500 سال سے کہہ رہے قرآن اور حدیث پہ. جب میں کہتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ عام مسلمان یہ نہیں جانتے کہ قرآن حدیث کتنے قسم کے، صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے. تو جب قرآن اور حدیث کہتے ہیں، کئی مسلمان ضعیف حدیث پہ بھی عمل کرتے ہیں. تو یہ اسی لیے میری تقریر میں حدیث صحیح ہونا چاہیے اور سنت کہتے ہیں، لیکن سنت جو ڈرائیو ہونا چاہیے صحیح حدیث سے. کیونکہ جس طریقے سے میں نے کہا پہلے جواب کے اندر کہ حدیث کا سلسلہ اکٹھا ہونے کا جو 100 سال 150 سال وہ بہت بعد ہے. تو ابھی کئی علماء نے جو کئی پہلے زمانے کے علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال 150 سال 300 سال بعد جو فتوے دیے، اس ٹائم ان کے لمیٹڈ نالج پہ فتوے دیے. انہیں جتنے اسکالرس تھے اس ٹائم سارے حدیث اکٹھا نہیں ہوئے تھے. آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے آپ کمپیوٹر پہ ایک سیدھے پہ سب حدیث ہو سکتے ہیں. آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. اس ٹائم صحیح پورے حدیث نہیں ہونے کے باوجود جو لمیٹڈ حدیث ان کے سامنے تھی، نظر کے سامنے، اس بیس پہ فتوا دیے. اور چاروں جب دیکھیں کتنے بھی اسکالرز ہیں یا چاروں ائمہ، ان نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بھی حدیث کوئی بھی میرا فتوا ملتا ہے جو اللہ اور رسول کے خلاف ہے تو میرے فتوے کو دماغ پہ مارو. ابو حنیفہ نے کہا، امام شافعی نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا، امام مالک نے کہا، اور سارے گریٹ اسکالر نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتوا ملتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو چھوڑ دو. تو آج کے مسلمان جو بھی فتوا ملتا ہے، اگر دو علماء میں اختلاف ہے تو ہم کم از کم یہ تحقیقات کریں کہ کون سے علماء کی بات قرآن اور صحیح حدیث سے زیادہ قریب ہے. اگر ہم تحقیقات کریں گے تو ہمیں مل جائیں گا، اور پھر انشاءاللہ ہم مسلمان واپس سے صحیح راستے پہ. اگلی کال ہمارے ساتھ کابل سے ہے اور دیکھتے ہیں دوست کیا بات کرنا چاہتے ہیں. ہلو
हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Naveed Ahmed from Kabul. जी जनाब. Well, Doctor, I have a couple of questions. The first जी. question is that in Islam, from पहले तो मेरा आपसे एक सवाल है कि काबुल में आपको ARY नजर आ रहा है इस वक्त? बिल्कुल नजर आ रहे थे ना. जी, कौन से चैनल पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम? ARY 1 पे या डिजिटल पे? ARY 1 पे. ARY 1 पे. जी जनाब, फरमाइए. Yeah. Gee, the first question is that in Islam from the very beginning there was no clergy, and that is how it was different from the other two major religions. And slowly and gradually a clergy has emerged. And a clergy, I do not associate the ulama with the clergy. The Islamic scholars have always been there and they've been respected and they've been encouraged. However, the clergy per se, and I'm sure you understand what I mean, has somehow or the other is hijacking the religion, especially for the people who are not very well aware of the religion itself, the Quran or the Sahih Hadith. That is my first question. What do you want to say about it? And the second one is the question of ittihad. Islam is the religion of future. It's the religion which is going to last till the end of this time. Now, at the end of this world, a religion has to progress and would come up with new and fresh challenges all the time. And Islam, as our faith is the most progressive religion. Now, that progressiveness also has ittihad. Now, what do you want to tell us about ittihad and what is the role of Muslim scholars in this and how an ittihad or a muttahid is supposed to be recognized? Thank you. जी, आपका बहुत शुक्रिया. As far as the first question is, जी, हम यहाँ पे खुदाफिज कहेंगे अपने बरतानिया और एशिया, जो ARY डिजिटल एशिया के हमारे दोस्त हैं, उनको हम यहाँ पे खुदाफिज कहेंगे, उनसे इजाजत चाहेंगे. बाकी चैनल्स पे ARY 1 पे ब्रेक लेंगे कुछ देर में खबरों के लिए और हम कंटिन्यू करेंगे. उस ब्रेक के बाद इंडिया में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम QTV पे कंटिन्यू कर रहे हैं और गालिबन मिडिल ईस्ट में भी गालिबन कंटिन्यू कर रहे हैं. एक ब्रेक लेते हैं इस मौके पे और ब्रेक के बाद हम बाकी तमाम चैनल्स पे अपनी गुफ्तगू को वन वर्ल्ड पे सिर्फ ब्रेक ले रहे हैं और बाकी चैनल्स पे गालिबन कंटिन्यू कर रहे हैं बात. जी, अगली आप जी डॉक्टर the question posed that unlike other religion, clerginess is not allowed in Islam. If you analyze the other religions, there are particular clergy, or whether it be in the other religions, Islam says that a person who has to be an imam, if he has the qualities, he can lead. It is not that belonging to a particular race or etc. It is unlike that as it's there in the other religion. And the second question that the brother had posed was regarding ijtihad. That are the doors of ijtihad open and Islam is a progressive religion, etc. Should it be done? Yes, of course. Ijtihad is there in Islam, the doors are yet open, but that doesn't mean that people say that you should reform Islam. There cannot be reform in Islam. Ijtihad means you have to use your brain to understand the Quran better. There may be certain verses of the Quran which may be talking about science, which at that time people may not have understood. So today with ijtihad we can derive the more appropriate meaning. That doesn't mean changing the Quran. For example, Quran, the first two verses of the Quran to be revealed of Surah Iqra, chapter 96 verse 1 and 2, it says, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Read, recite, proclaim in the name of thy Lord who created the human being from something which clings. So now we have come to know that the meaning of alaqa means something which clings, a leech-like substance. And today science tells us that in the initial stages, the embryo looks like a leech. So this is doing ijtihad, asking the people and coming to know the other meanings also. That doesn't mean that we're changing Islam. We are trying to understand the other meaning also of the Quranic verses, which the Quran is the same. You cannot change Islam. So ijtihad means understanding. And for example, now new technologies, I had the question asked earlier that can we do artificial insemination? So we can do ijtihad and apply the Quranic and the Hadith knowledge, whether can we do or not. वो बेसिक प्रिंसिपल्स को हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं. We are applying in the modern way, and that we can do. अगली कॉल देखते हैं कि दोस्त के साथ. हेलो जी, वालेकुम सलाम. पेरिस से हमारे साथ कॉल है. जी, मैं पेरिस से बोल रही हूँ डॉक्टर साहब. जी, आपसे एक बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन. आपसे वैसे मुलाकात भी हुई थी 14 अगस्त के प्रोग्राम में. जी,
تو یہ کوشچن یہ کرنا تھا کہ جب ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں جی اس سے اگر ہمارا خون کا اور ہمارا رضاعت کا رشتہ نہیں ہے، یعنی کہ دودھ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر وہ لڑکا ہے اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ نامحرم ہو جائے گا جس نے پالا، اور اگر وہ بیٹی ہے کوئی بھی ہے، آپ کسی کا بھی بچہ لیتے ہیں تو کیا وہ اس باپ کے لیے بھی محرم ہو جائے گی جس کے گھر میں وہ رہتی رہی ہے؟ جی آپ ہولڈ رکھیے گا کیونکہ غالباً ٹی وی پہ آپ اب نہیں دیکھ پا رہے ہمیں. میں نہیں دیکھ پا رہی جی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ آپ ہولڈ رکھیے گا جی، اور میں جواب اس کا لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی ضرور، کیونکہ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اسلام میں جی اڈاپٹیشن کی کیا ویلیوز ہے؟ جی میرا محدود اس میں نالج، میرا خیال سے اڈاپٹیشن نہیں ہے سچ اس میں. اڈاپٹیشن لیگل اڈاپٹیشن، اڈاپٹ کرنا مطلب آپ غریب بچے کو گھر میں لے گا کے پالنا، پیار دینا بالکل جائز ہے، اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن لیگل اڈاپشن مینز گیونگ یور نیم، کیا وہ میرا بچہ ہے اور نام دینا یہ بالکل غلط ہے. لیکن آپ بچے کو لے کے آ سکتے ہیں گھر میں، پیار دے ماں ہے، سکتے وہ ہیں. اگر 1 مہینے کا بچہ لیتی ہے جی وہ ہاں، اس کو پالتی ہے. میں سوال سمجھ چکا ہوں بھائی جی، میں جواب دے رہا ہوں، جواب دینے کے بعد انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ بچہ جب بڑا ہونے کے بعد اگر دودھ اور خون کا رشتہ نہیں ہے تو کیا وہ محرم رہتا ہے؟ نہیں، وہ محرم نہیں رہتا ہے، وہ بچہ نامحرم ہے. اگر خون اور دودھ کا رشتہ نہیں ہے تو آپ کو حجاب کرنے پڑے گا. اگر آپ کا بیٹا جو آپ نے گود لیو بڑا ہو اور جائے گا حجاب کرنے حضور پڑے گا. صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہ بولا بیٹا بنایا تھا حضرت زید بن حارث کو، جی ہاں، تو اس کے بعد جو شادی کا سلسلہ بالکل ہوا ان بالکل کے ساتھ، اس میں یہی تھا آپ کہ کے آئے تھے وہ جی کہ کہ وہ ختم کرنے کا حکم تھا بالکل کہ تمام adoption، رشتے. بالکل سے اڈاپشن مطلب وہ آپ کا گود لیا بیٹا آپ کا صحیح بیٹا صحیح بیٹا نہیں ہے، نہیں ہے. آپ اس کو پیار دے سکتے ہو الگ بات ہے، لیکن آپ کا بیٹا. اسی لیے وہ جب حضرت زینب سے ان کا ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتی تو ہے، حضور صلی طلاق اللہ ہوتا ہے، علیہ وسلم اس کے بعد شادی کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی اس وقت آن ایئر نہیں ہے یہ سب کچھ. جی جی میں پیرس سے بول رہی ہوں، فرزانہ شیخ میرا نام ہے. جی اگر جی آپ اس کو آپ تھوڑا سا جب آپ پروگرام سٹارٹ کریں تو اس کی تھوڑا سا اس کو آپ آن ایئر دے سکتے ہیں اس کا جواب. میں آج آپ نہیں دیکھ پائیں گی پروگرام، لیکن اگلے پروگرام ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اور نشست ہے انشاءاللہ اتوار کو، اس میں اس کو تھوڑا سا ہم بیان کر دیں گے. ایک پریشان بہن ہے، یہ کیوں پوچھنا چاہ رہی ہیں، میں ظاہر ہے کہ پریشانی ہے ان کے مائنڈ میں اس وقت، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی حل کرے. اگلی کال دیکھتے ہیں کس کی ساتھ ہے. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں رحمانہ ریاض بول رہی ہوں سعودی عربیہ سے. جی شاہد صاحب میرا ایک سوال تھا کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو یا واپسی پہ ہم ہمیشہ لوگ کہتے ہیں خدا حافظ یا اللہ حافظ. جی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا حافظ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ خدا کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں کسی جگہ نہیں آیا. مجھے بتائیں کہ ان میں سے خدا حافظ کہنا صحیح ہے یا اللہ حافظ کہنا صحیح ہے یا صرف السلام علیکم یا کیا کہنا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وانا میں جو آپریشن ہو رہا ہے اور گورنمنٹ جو آرمی ان کے ساتھ کر رہی ہے آپریشن، ان میں سے قبائلی شہید ہیں یا پاکستانی آرمی کے جوان شہید کہلائیں گے؟ جی بہت شکریہ بہن آپ کے سوال کا. دوسرے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب کو شاید وانا آپریشن کا علم نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان سے نہیں آئے. پہلا جو سوال ہے وہ آپ سمجھ گئے ڈاکٹر صاحب. تین چیزیں کہی بہن نے کہ خدا حافظ بولنا صحیح ہے، اللہ حافظ السلام علیکم. جہاں تک خدا حافظ اور اللہ حافظ کے بیچ بہتر ہے کہ اللہ حافظ، کیونکہ خدا کا لفظ نہ کوئی قرآن میں یا حدیث میں، اور خدا کے لفظ کو ہم خدا دار خداوار کر کے چینج کر سکتے ہیں. جس طریقے سے گاڈ از ناٹ رائٹ ورڈ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ از اے بیٹر ورڈ، اللہ حافظ از بیٹر دین خدا کا لفظ کہاں سے ہے اس کو؟ فارسی میں سمجھتا ہوں، فارسی جی. I don't know exactly what is the origin. I think so it is Persian. جی. It's Farsi. But the right sunnah of the Sahaba and the Prophet was Assalamu alaikum. تو ملتے ٹائم میں بھی السلام کو بولنا، جاتے ٹائم میں بھی السلام علیکم کہنا سب سے بہتر ہے. جی السلام علیکم از دا بیسٹ. فی امان اللہ بھی کہتے ہیں لوگ، وہ بھی. بٹ بٹوین اللہ حافظ اینڈ خدا حافظ، اللہ حافظ از بیٹر بٹ دا بیسٹ از السلام علیکم. السلام علیکم. اگلی کال دیکھتے ہیں کن کی ساتھ ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مقصود بول رہا ہوں ابو دھابی سے. جی مقصود صاحب، میں یہ پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے، اس وقت اگر پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں، جتنی اسلامک اسٹیٹس ہیں، کسی ایک اسٹیٹ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے فرسٹ، اور اگر اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ تھرڈلی مجھے یہ بتائیں کہ اگر جو قرآن کی بیسک سینگز ہیں
بیسک جو قرآن کے پرنسپلز ہیں، زکوٰۃ، حج، نماز، روزہ، اگر کوئی مسلمان اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا، ویدر ہی از اے مسلم اور نان مسلم؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر پہلا صاحب. سوال کہ سارے دنیا میں کوئی بھی ایک ملک ہے، اسٹیٹ ہے جو اسلامک اسٹیٹ مکمل طور سے کہا جا 1.5 سکتا ہے؟ بلین مسلمان ہیں تو کوئی اسٹیٹ ان کی ہے یا نہیں؟ 100% اسلامک اسٹیٹ تو میں کوئی جانتا نہیں. ہاں، جو اسلام کے قریب ہے کہہ سکتا ہوں کئی اسٹیٹ سے، لیکن جو 100% مکمل قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہے 100%، میں ایک بھی ملک کو نہیں جانتا ہوں. 100% ہاں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ اسلام کی چیزیں، مثال کے طور پہ کرمنل لا، سعودی عربیہ میں الحمدللہ کرمنل لا بالکل صحیح طریقے سے فالو ہو رہا ہے، لیکن ان ٹوٹو پوری شریعت الحمدللہ قرآن حدیث کے نقطۂ نظر سے چل رہی ہے. میرے علم میں تو نہیں ہے، ہوئیں گے تو الگ بات ہے، میرے علم میں نہیں ہے. یہاں تک کہ سیکنڈ سوال کا انہوں نے جواب کہا کہ جو فالو نہیں کرتے سارے پرنسپلس کو، وہ کون ہیں؟ کون؟ جو مسلمان ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں جی ہاں. رکھتے، حج نہیں حج کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، وہ تو کون ہیں؟ اس کے لیے ایک حدیث ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح. تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اگر کچھ علماء کہتے ہیں کہ صلاح نہیں پڑھتے تو کافر ہو گئے، لیکن کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر صلاح نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ صلاح پڑھنا ضروری ہے، میں سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، تو وہ کافر نہیں کہلائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ فرض ہے لیکن میں ہی نہیں کر رہا ہوں، تو مثال کے طور پہ کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے اور کہتا ہے زکوٰۃ دینا چاہیے لیکن میں نہیں دے رہا ہوں، تو وہ کافر میں شمار نہیں ہوئے گا. لیکن اگر کہتا ہے کہ زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہیے، نماز پڑھنا ہی نہیں چاہیے، تو کافر میں. اگلی کال دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں اٹلی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ میں اٹلی میں رہتی تھی، میرے ساتھ 3 بچے ہیں اور میرے ہسبینڈ پاکستان چلے گئے تھے. جی. ادھر کوئی پرابلم بن گئی تو وہ مجھے یہی کہتے رہے کہ میں 1 ہفتے کے بعد آ جاؤں گا، مگر انہوں نے وہاں پہ شادی کر لی اور ان کے بچے پیدا ہوئے، مر گئے، ان کی ڈیتھ ہوگی میرے ہسبینڈ کی. میں جب پاکستان گئی تب مجھے پتا چلا کہ میرے ہسبینڈ نے شادی کی ہوئی تھی. میں اپنے ہسبینڈ سے بڑی پیار کرتی تھی اور وہ بھی مجھے یہی ظاہر کرتے تھے، مگر کیا ان کے لیے کوئی لازم ہے؟ کیا قرآن میں یہ گناہ ہے یا ان کے لیے کہ بیوی کو دھوکہ دیا یا بچوں کو، یا کوئی ایسی کوئی بات ہے؟ جی آپ ہولڈ رکھیے گا کیونکہ یورپ میں غالباً اب ٹی وی پہ ہمیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں اب. جی ڈاکٹر صاحب. اس کا جواب کہ اگر کوئی شخص پہلے بیوی ہوتی دوسری بیوی کرتا ہے کیا صحیح ہے؟ بالکل صحیح. اگر اب قرآن پڑھیں گے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں اجازت ہے کہ ایک شخص 2، 3 یا 4 بیوی کر سکتا ہے، لیکن بیویوں میں عدل جسٹس نہ کر سکے تو صرف ایک. تو سیکنڈ شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کا پرمیشن لینا فرض ہے ہی نہیں، انلیس اس کے نکاح نامہ میں یہ لکھا گیا تھا کہ میرا شوہر میں جب تک میں زندہ ہوں وہ دوسری شادی نہیں کرے گا. یہ بھی الاؤڈ ہے. ایک مسلمہ نکاح کے ٹائم پہ یہ لگا سکتی ہے شرط کہ جب تک میں زندہ ہوں میرا شوہر کوئی بھی دوسری بیوی سے شادی نہیں کرے. اگر یہ لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے غلط ہے، اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو ایک شخص دوسری شادی کر سکتا ہے. بہتر ہے، پرمیشن لینا ضروری نہیں لیکن انفارم کرنا میرے حساب سے ضروری ہے. لیکن اگر اس نے شادی کر چکا ہے تو یہ بالکل جائز ہے اور یہ الاؤڈ ہے. اگلی کال دیکھتے ہیں کہ دوست کے ساتھ. ہیلو سکھر سے ہمارے ساتھ کال ہے. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی سمیرا قمر عرض کر رہی ہوں. جی جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ڈاکٹر ذاکر کی آمد پر ہم آپ کی دل کی گہرائیوں سے مشکور ہیں. بہت شکریہ. جی اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب مجھے 2 سوال پوچھنے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ والدین کی فرما برداری کے بارے میں فی زمانہ جو آج کل چل رہا ہے، ایک رواج کہہ لیں کہ ماں باپ دیکھ رہا ہے، ہر اولاد جو ماں باپ کی بہت نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تو خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے اس چیز کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ وہ اپنے گھروں میں ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کی کس طرح خدمت کر سکتی ہیں؟ قرآن کی. جی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ داڑھی رکھنا جو ہے وہ سنت موقدہ بھی ہے اور فرض بھی ہے. تو آج کل تو داڑھی رکھنے والے حضرات کو ڈاکٹر صاحب بڑی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور بلکہ خاص طور پہ انہیں دیکھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں میں کوئی دہشت گرد ہے یا کوئی کس نیچر کا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ. پہلا سوال تھا کہ کس طریقے سے بچے لوگ اپنی والدین کی خدمت کرنا چاہیے، خصوصاً بیٹیاں. کئی آیتیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں، سورہ نحل میں کئی آیت میں لکھا ہے کہ اپنے والد اور والدہ کی عزت کرو، ان سے اچھا برتاؤ کرو. اور خصوصاً سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17
آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد سب سے اہم چیز ہے کہ والدین سے اچھا برتاؤ کرو، اور اگر آپ کے والدین ایک یا دونوں اگر ضعیف ہو جاتے، آپ ان کو اف تک مت کہو، اف بھی نہیں کہنا چاہیے اگر وہ ضعیف ہوتے، لیکن ان سے اچھا برتاؤ کرو اینڈ لوور ٹو دیم دا ونگ آف ہیوملٹی. ہم ARY1 ورلڈ پہ ویلکم کہتے ہیں اپنے دوستوں کو جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو خوش آمدید. باقی چینلز پہ ہم سوال لے رہے تھے اور ایک سوال کا جواب. اگلی کال لینے سے پہلے ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس، اور یہ ایک نان مسلم ہے اور امریکہ سے ان کا سوال آیا تھا. ڈاکٹر صاحب انٹرسٹنگ سوال ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ سے پوچھوں کہ نان مسلمس کا کہنا یہ ہے، یا ان کا ایک ایلیگیشن لگتا ہے اسلام پہ، کہ قرآن شریف میں کئی واقعات، مقامات اور شخصیات کا نام آیا ہے، صرف نام، لیکن ان کی کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی. کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو قرآن سنایا جا رہا تھا وہ لوگ پہلے ہی ان سب چیزوں سے واقف تھے؟ کیونکہ صرف نام آیا ہے یا اشارہ ہوا ہے، ڈیٹیل نہیں دی گئی. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ مثال کے طور پہ کئی واقعے یہود کے جوس کے بارے میں ہیں جی، جو جب قرآن نازل ہوا تو وہاں تو جوس تو بہت کم تھے، تو یہ قرآن میں کہا گیا آپ یہود سے پوچھو اور وہ ان بارے میں جانیں گے. تو عام عرب نہیں جانتے تھے، لیکن جب یہود آتے تھے ان سے پوچھا گیا تو یہ چیز آپ کو یاد ہے، یہ قرآن میں لکھے، کیا آپ کو یاد ہے موسیٰ علیہ السلام وہ یہ سب ہوا تھا؟ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب آسمانی کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو کئی واقعے کچھ لوگ جب نازل نہیں تھے، وہاں موجود نہیں تھے، لیکن جب دوسروں سے کہا گیا تھا تو وہ جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے. جیسے حابیل قابیل کا نام نہیں آیا قرآن شریف میں، غالباً واقعہ مینشن ہوا، نام نہیں آیا. نام شاید توریت میں ہے حابیل قابیل. اسی طرح سے کچھ واقعات ہیں، کچھ اور نام کئی ہیں. واقعہ یہ ہے جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، ہمیں بعد میں معلوم پڑے گا. کئی چیز جو قرآن میں واقعہ ہے جو کسی بھی علم نے انشاءاللہ ریسرچ کے بعد 100 سال بعد 300 سال بعد، تو اسی طریقے سے ڈفرینٹ سچویشن پہ قرآن میں ڈفرینٹ ایگزامپل دیے گئے. اچھا، اگلی کال دیکھتے ہیں کہ دوست کے ساتھ ہے. ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. ناروے سے ہمارے ساتھ حال دوست. ہاں جی، ناروے سے کیوں عرض کر رہا ہوں سر، میں ٹی وی تو نہیں دیکھ سکتا جی سر، لیکن سر عرض ہے جہاد کے بارے میں آپ سے سوال تھا. جہاد کے بارے میں؟ جی سر. جی، عراق کی پوزیشن جو ہے آپ دیکھ لیں، آپ بے خبر نہیں ہے، فلوجہ میں 450 مسلمان شہید کر دیے گئے ہیں صرف. اور ابھی جو تھوڑی سی اچھی خبر ہے وہ شیعہ اور سنی حضرات میں تھوڑا سا اتفاق ہو گیا. جی، تو اس صورتحال میں آیا مسلمانوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی ان کو مثلا پاکستان یا ہمسائے ممالک جو ہیں وہاں سے کوئی حکم دے جہاد کا؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ سوال آپ سے اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہوگا کہ جہاد کا 2.5-3 سال میں مجھے یقین ہے اس کا. جہاد کا حکم کون دینا چاہیے؟ کیونکہ آج کوئی خلیفہ ہمارے پورے دنیا میں موجود نہیں. آپ جسے سمجھتے ہیں کہ وہ عالم دین ہے، جس سب سے زیادہ عزت کرتے، آپ اگر ان سے مشورہ لے کے اگر آپ آگے بڑھتے ہیں، لیکن فرض نہیں ہو جاتا، لیکن آپ خود اگر چاہتے ہیں کہ آپ جائیں اور آپ ان سے مشورہ کریں اور دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو جانا چاہیے، اس طریقے سے آپ اپنے عالم سے پوچھ کے اگر آگے بڑھتے ہیں. ایک سوال اور ڈاکٹر صاحب آیا ہے، اور یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے کہ عربی میں کیوں ضروری ہے نماز پڑھنا اور قرآن شریف پڑھنا؟ عربی میں کیوں ضروری ہے؟ اگر کسی کو عربی سمجھ نہیں آتی اور عربی وہ مفہوم نہیں سمجھ سکتا، نماز کے دوران توجہ اس کی کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی دوسری زبان کی طرف، تو اپنی زبان میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ پہلے اس کی وجہ ہے کہ عربی جو زبان، عربی میں قرآن شریف نازل ہوا، اور عربی بالکل الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کے ترجمہ انگریزی یا اردو میں وہ انسان نے کیا ہوا ہے، اور ترجمے میں غلطی ہو سکتی ہے. اگر آپ کہیں گے کہ میں اردو جانتا ہوں، اردو میں نماز پڑھوں گا، یا کون کہے گا کیا میں نماز انگلش میں پڑھوں گا، تو انگلش میں کس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے؟ عبداللہ یوسف علی کا پڑھیں گے یا پکتور کا پڑھیں گے یا محسن خان کا پڑھیں گے؟ اس میں اختلاف ہو جائے گا. اور یہ ٹرانسلیشن جتنے ترجمے ہیں وہ انسان نے کیے ہوئے ہیں، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہے. اسی لیے جب آپ نماز پڑھتے عربی میں ہونا ضروری ہے، نمبر 1، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ٹرانسلیشن میں غلطی ہوئیں گی تو بالکل غلط بات ہے. اور نمبر 2، کیونکہ ہم مسلمان سارے دنیا میں پھیلے ہوئے الحمدللہ. اگر مثال کے طور پہ میں ٹریول کر رہا ہوں فرانس میں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز ہونا چاہیے لوکل لینگویج میں، فرینچ میں،
تو آزان بھی فرینچ میں ہوئیں گی. تو میں وہاں جاتا ہوں اگر اور کوئی فرینچ میں آزان دے رہا ہے تو میں سمجھوں گا کہ وہ گالی دے رہا ہے مجھے. لیکن عربی میں ہوں گی تو دنیا کا کوئی بھی حصے میں اگر مسلمان ہے اسے سمجھ میں آئے گا یہ آزان ہو رہی. اور جب نماز پڑھیں گے ایک طریقے سے پڑھیں گے. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے. میں نے اس ٹاپک پہ لیکچر دیا ہوں, صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس, اور اس میں یہ کہا ہے کہ ہر مسلمان کو کم از کم جو چیز وہ صلاح میں پڑھ رہا ہے, اپنی نماز میں پڑھ رہا ہے, اس کی معنی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ سمجھ سکے. سورہ فاتحہ کی جو توجہ دے سکے اس پر, تو کیا وہ توجہ دے کے کانسنٹریٹ کر سکے, نہیں تو اپنا مائنڈ بھٹکے گا. وہ کانسنٹریٹ کر کے پھر ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ صلاح کا صحیح جو فائدہ ہے وہ آپ کو ملے گا. اچھا, خانہ کعبہ کے حوالے سے ایک سوال ڈاکٹر صاحب ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ کس نے تعمیر کیا تھا, اس کی کیا حیثیت ہے خانہ کعبہ کی؟ اور حجر اسود کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو قرآن کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی, وہ تو ہے قرآن کیا ہے. اور حجر اسود جو ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ حجر اسود حدیث میں آتا ہے آسمانی پتھر ہے جی, اور یہ دس از جسٹ جو کعبہ ہمارا قبلہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پتھر دس بلیک اسٹون کین نیدر بینیفٹ کین نیدر کاز لاس. حضرت عمر میں اللہ بھی پیتے تھے. ہی سیڈ جسٹ بیکاز دا پروفٹ کسڈ دا اسٹون ایم کسنگ اٹ, اٹ کینٹ گیٹ یو لک, کینٹ گیٹ یو سم تھنگ گڈ نیدر بیڈ بیکاز ہی کسڈ اور کسنگ اٹ. تو اس طریقے سے یہ ہے آسمانی پتھر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کیا وہ پتھر کین گیٹ یو سم گڈ لک اور بیڈ لک, or can get you some good things or bad things. It is just a qibla. When we pray towards the qibla, that's the Kaaba. اگلا سوال دیکھتے ہیں, اگلی کال کون سی ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. Dr. Zakir, I have a question for you. I've been trying to contact you on your email address at irf.com, and I had emailed you like a couple of months back. What I want to know is how can I contact you directly if I really have some problem? Like right now you are coming on ARY Digital. Maybe you will not be coming again, or I won't be able to watch your program. How can I contact you or ask you some other problems? Sister, the email address is wrong. It is not irf.com, it is irf.net. So if you send the email at Islam, if you send it at islam@irf.net, that is the correct address. You can call there, or you can call even personally to Zakir at irf.net, and inshallah you will get a reply. It may be delayed because every day we receive thousands of emails, but inshallah we see to it that we reply to all the emails we receive. جی, اگلی کال ہمارے ساتھ پھر یورپ سے ہے. ہلو السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. کہاں؟ میں سید تقی جرمنی سے بول رہا ہوں. آپ ٹی وی پہ ہمیں نہیں دیکھ پا رہے, لیکن آپ سوال کریں, میں آپ کو ہولڈ کرتا ہوں آپ کی لائن. جی اچھا, لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے جی. کہ میرے والد صاحب آئے تھے, انہوں نے آپ کا پروگرام بھی دیکھا تھا جی, اور میں وہ آپ کو میل کر رہا ہوں ویوز آن نیوز کے ایڈریس پہ. وہ ٹھیک ہے جی؟ ویوز آن نیوز @arYdigital.tv. ٹھیک ہے. اور مجھے ایک ڈریس چاہیے, میں آپ کو ایک کتاب بھی بھیجنا چاہتا ہوں آپ کا. جی, اور میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ انہوں نے بولا کہ کچھ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں, کچھ کمزور ہوتی ہیں اور کچھ سچی ہوتی ہیں. جی, سوال یہ ہے کیا نعوذ باللہ نبی کی کوئی بات ضعیف یا غلط ہو سکتی ہے, جبکہ قرآن نے اپنے آپ کو احسن الحدیث کہا ہے؟ جی آپ ہولڈ کیجیے گا, میں جواب اس کا پوچھتا ہوں. جی, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہو سکتی. لیکن جو لوگ اس واقعات کو کہہ رہے ہیں, پتہ تو چلے کہ ان کی بات ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ میں اگر کچھ پڑھا رہا ہوں اور میں کہتا ہوں 2 × 2 = 4, میرا کوئی اسٹوڈنٹ سنتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے کہ ذاکر نے کہا 2 × 2 = 5, تو میں نے تو نہیں کہا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی ساری باتیں ہمیں ماننا چاہیے. لیکن آج اگر کوئی کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کہا اور انہیں کبھی نہیں کہا, تو ہم کہتے ہیں وہ چیز موضوع ہے, وہ ضعیف حدیث کہلاتی ہے, وہ موضوع ہے. یا اس کو حدیث کہنا ہی نہیں غالباً. موضوع مطلب گڑی ہوئی ہو سکتی ہے. جی, کوئی شخص چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگانے کے لیے اور کوئی چیز لکھ لیتا ہے تو اسے موضوع بھی گھڑی ہوئی. تو ایسے کئی ایسے حدیث ہے جو مثال. اگلی کال آپ کے ہی بامبے سے ہے. اگلی کال ڈاکٹر صاحب. جی ہلو. ہلو جی, میں نے جدہ سے فون کرا ہے. جدہ سے کال ہے, بامبے سے ڈراپ کریے. جی فرمائیے. جی میرا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہے. جی میں سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہے. جی فرمائیے. اور میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جب ہم جاتے ہیں نا تو یہ لوگ میں نے چھٹی میں ایک پروگرام دیکھا تھا
اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مسجد میں جاتے ہیں نا تو اگر امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا نہیں کر پائے تو ہماری نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے. اس دن QTV میں ایک حدیث میں آیا تھا. اور میں دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دن مجھے کفار آدمی نے سوال مجھ سے پوچھا کہ کھانے کا ثبوت کیا ہے خانے کعبہ اللہ کا گھر ہے. اور میرا تیسرا سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف, کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے؟ جی تھینک یو. پہلا سوال میں نہیں سمجھ پایا غالباً ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام اگر محبت نہیں کرتا, یہ غالباً سوال تھا. جی امام اگر محبت نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نماز ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ٹھیک ہوتی؟ ایک سوال یہ ہے اس بارے میں. جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتا ہے کہ نماز صحیح ہو سکتی ہے کہ نہیں. ہر مسلمان الحمدللہ وہ امام جو ہے اس امام پہ یہ اگر الحمدللہ اگر وہ کوئی امام مسلمان ہے, ایک ہوتا ہے کہ امام اگر محبت نہیں کرتا ہے اور مجھے پتا نہیں ہے, اگر امام صحیح نہیں ہے, اگر شرک کر رہا ہے یا کچھ غلط کر رہا ہے اور مجھے پتا نہیں ہے اور میں اس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں تو بالکل صحیح کہ میری نماز ہو جاتی ہے. اگر میں جانتا ہوں کہ وہ امام کفر کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے تو اس کے پیچھے مجھے نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن اگر عام مسلمان ہیں, کوئی چھوٹے مسائل جو آپ مسئلے میں مانتے وہ اس میں نہیں مانتا ہے اور اگر الگ فرقے کا ہے تو آپ بالکل اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ کی نماز انشاءاللہ ہوئیں گی. لوگ ہمیشہ اگلا سوال ان کا ہے کہ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے. وہ تو قرآن کی آیت ہے, بیت اللہ کہتے ہیں. بیت اللہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر, وہ ایک کہنے کی بات ہے اور وہ گھر ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں رہ رہے ہیں اور صرف وہیں ہوتے ہیں, وہ تو ہر جگہ ہیں. جس وہ رہتے ہیں فزیکلی وہ اوپر ہے, ان کا علم ساری جگہ ہے, بلکہ ہر جگہ ہے, اوپر کیا ہر جگہ ہے, علم ساری جگہ ہے, علم اور ان کا پاور, ان کی قوت ساری جگہ ہے, لیکن ہے تو اوپر. تو گھر کہنا مطلب دیٹ از میٹافورکلی ایک علامت کے طور پہ استعمال ہوئی ہے. جی اور حدیث کیسے پتا چلے گا یہ ضعیف ہے یا ٹھیک ہے؟ اس میں کئی شرائط ہے حدیث صحیح ہونے کے. کیا اٹ شوڈ گو ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دا چین آف نریشن میں جو راوی ہوتے all should be سکہ, all should be truthful, they should not be liar and it should not contradict with the Quran. There are various rules and regulations. So muhaddis who's an expert, this is the science of hadith. محدث جو ایکسپرٹ ہوتا ہے حدیث میں وہ بالکل اس کی جانچ پڑتال کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے. ہمیں عمل سے صحیح پہ کرنا چاہیے. ضعیف حدیث نالج کے لیے الحمدللہ اچھی بات ہے, اور کئی ضعیف کے اندر جو مسنگ چین ہوتا ہے اگر اس کو جوائن کر کے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے پوری سائنس ہے. یہ ایک عام آدمی کو کہنا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. اگلی کال ہمارے ساتھ کن دوست کی ہے؟ کراچی سے کال ہے. ہیلو السلام علیکم, رانا فیصل بات کر رہا ہوں کراچی سے. 3 باتیں کرنا چاہوں گا جلدی سے. جناب پہلی بات تو آپ کی احادیث والی جو ہے, میں نے سنا ہے آج کل کے مولویوں کا یہ حال تو نہیں ہے کہ ان سے کوشچن کیا جائے. ایک احادیث آتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے مولویوں کے قد چھوٹے اور پیٹ بڑے ہوں گے تو ڈاکٹر صاحب کی نہ دونوں کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی. اس لیے میں ان سے کوشچن کرنا چاہوں گا. دیکھیں نمبر 1 اینڈ آف ٹائمز میں آپ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان باتوں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ بھائی دنیا میں یہ اٹ ہیز بین ڈیسٹنڈ ٹو اس, جو ہو رہا ہے یہ تو ہونا ہی ہے بھائی. حضرت دجال آئے گا, حضرت عیسیٰ آئیں گے, امام مہدی آئیں گے. چلو بھائی دنیا میں جو مزریز ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہیں, تو لیٹس ناٹ ہیو اے ہوپ کہ ہم کچھ بہتری لا سکیں گے. یہ تو بھائی ہو رہا ہے اور ہم دنیا تو ختم ہونے والی ہے, اور بھائی جیسے چلو بچے پیدا کرو اور مر جاؤ, جو روٹین پیدا ہوتا چلتا آ رہا ہے. تو ایٹ ٹائمز یو گیٹ کیریڈ اوے ڈاکٹر صاحب. I'm afraid to make a comment on you, but you act like an emotional fool at times. I'm very sorry for that. But can you speak a bit slowly, brother? Half the thing I'm not understanding. Please speak a bit slowly. جی Okay. My question is Dr. Shahid Masood, اپنے end of time program میں, maybe you don't have any knowledge of the program, so you can always ask him. یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور دنیا میں یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے, اس کی یہ نشانی ہے, اور جو ریفرنسز دے رہے ہیں I cannot even dare to deny them. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بھائی اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو یہ اٹ ہیز بین ڈیسٹنڈ ٹو اس, تو بھائی ختم ہی ہونے والی ہے, تو وائی ٹو اسٹرگل. اب میں اپنے اعمال سدھاروں, اللہ کی راہ میں نکل جاؤں. مجھے آپ یہ بتائیے. جی آپ نے بالکل بڑی بہت انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک پروگرام ابھی ہم نے کیا ہے علامات قیامت کے اوپر, اس میں ذکر ہوا کہ احادیث میں یہ بتایا گیا, صحیح احادیث میں کہ یہ نشانیاں ہوں گی, یہ برائیاں دنیا میں آ جائیں گی, ایسے ہوگا ایسے ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, امام مہدی کا ظہور اور دجال, اور پھر اس کے بعد دوست کا کہنا یہ ہے کہ ان پروگرامز کو دیکھ کے ایسا لگا کہ سب کچھ تو جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا, تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو آپ یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہیے.
جو پروفیسیز ہے قرآن کی وہ ہوئیں گے. لیکن یہ ہمارا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز کریٹڈ موت اور زندگی تو آپ کو ٹیسٹ کرے کون سفر. میں یہاں وضاحت کروں کہ ہمیں پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، یہ بات طے ہے. مطلب مجھے علم مطلب اس سینس میں ہم نے ختم ہونا ہے، ہم نے مرنا تو ہے، ختم ہونا ہے پتا ہے، لیکن کیا ہوگا. اور دنیا کا بھی انجام ہمیں پتا ہے، اس کائنات کا انجام بھی ہمیں پتا ہے کہ قیامت آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور جزا اور سزا کا بھی سارا سلسلہ ہے. اور اس سب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ کہا جائے کہ جی چونکہ ایسا ہو رہا ہے اس لیے اور ایسا ہونا ہے اور کہا گیا ہے قرآن شریف میں کہ ایسا آگے ہونا ہے یا حدیث میں کہا گیا ہے تو سب چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا. ان کو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اب بھی اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ یہ سب کچھ آگے ہونا ہے، کائنات کا انجام، آپ کا انجام، اور آپ راہ راست پہ آ جائیں، اللہ کو یاد کریں اور جو کچھ غلط آدمی کام کر رہا ہے ان کو کم کر دیں ان کاموں کو. یہ مقصد ہوتا ہے. اور بس میرے خیال سے اتنی وضاحت میں کروں گا. اگلی کال دیکھتے ہیں کس دوست کے ساتھ ہے. ہلو جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ انگلینڈ میں اسٹوڈنٹ لون لیا جاتا ہے جی اور اس پہ زیادہ انفلیشن ہوتی ہے لیکن انٹرسٹ میں خیال سے نہیں ہوتا لیکن انفلیشن ریٹ چارج کیا جاتا ہے تو وہ پھر کیا حرام ہے کہ جی انٹرسٹ کوئی بھی شکل میں اگر آپ انفلیشن کر کے آپ کچھ پیسے فکس پرسنٹیج لے رہے وہ ربا میں آئیں گا، وہ بالکل حرام ہے. ایک بات اور یہاں پہ یہ جو بینکنگ کا سسٹم ہے اس پہ کسی وقت تفصیلی میرے خیال سے ایک نشید صاحب کے ساتھ اور رکھیں گے. بہت سے لوگوں کے اس پہ بہت کنفیوژن ہیں. اگلی کال دیکھتے ہیں کس دوست کے ساتھ ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں ریاض سے بات کر رہی ہوں. میرے کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ پوچھنا تھا کہ اسلام تو رشتہ دار سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن سائنٹیفکلی یہ غلط ہے بتا رہے جی تو اسلام تو غلط نہیں بولتا. جی قرآن پڑھیں گے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 22 23 24 میں کن لوگوں سے آپ شادی کر سکتے کن سے نہیں کر سکتے لکھا ہوا ہے. کن سے نہیں کر سکتے؟ بھائی بہن اور والد والدہ اور ان کے چاچا چاچی جو ہے. اس کے علاوہ فرسٹ کزن کو اجازت دیتی ہے. اسے کہتے ہیں کانسنگوینس میرجز. تو کانسنگوینس میرجز کے اندر لیکن سائنٹیفکلی کوئی اس میں مذائقہ جی سائنٹیفکلی یہ ہوتا ہے کانسنگوینس میرج کرنے سے دے کین بی سرٹن جینیٹک پرابلمس. بٹ یہ تب ہوتا ہے جب آپ لگاتار ایک تو جینیٹک پرابلم اگر وہ آپ کا ریلیٹو نہیں ہے تو بھی ہو سکتا ہے. بٹ دا چانسز لٹل بٹ مور اف یو میری امنگ یور ویری کلوز ریلیٹو لائک یور فرسٹ کزن. بٹ دیٹ ٹوڈے سائنس ٹیلز اس دیٹ اف اٹ از ڈن آفٹر جنریشن اگر جنریشن کے بعد جنریشن آپ نے فرسٹ کزن سے کرے اور ان کے بچے فرسٹ کزن سے کرے اور ان کے بچے فرسٹ کزن سے تو دا چانسز آف جینیٹک پرابلم از لٹل بٹ ہائر. So therefore, according to Dr. Ahmed Sakhar, who's from state, he says that there is one of the hadith of the Prophet. He did not give the reference, where he said that continuously, generation after generation, you should not keep on marrying amongst your cousin. Otherwise, as a general rule, cousin سے marry کرنا allowed ہے. قرآن شریف میں لکھا گیا تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. And there's no problem. اور کچھ بیماریاں تھیلیسیمیا یا اور بیماریاں جو کہ کروموسوم سے ریلیٹڈ ہیں جینیٹکلی وہ پھر ان کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر ریپیٹڈلی کریں تو. اور وہ بھی اتنا عام نہیں کہ ہوئیں گے ہی جی ہو سکتے ہیں چانسز گو ٹو لٹل بٹ مور. آخری 1 منٹ ہے ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کا اور ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے کراچی سے ہی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں مجیب قادر بول رہا ہوں کراچی سے. جناب سوال میرا یہ ہے کہ قرآن میں ہجرت کے بارے میں بہت زور دیا گیا ہے کہ جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں وہ ہجرت کریں. جی اب جو ہجرت نہیں کرے وہ گناہ کے زبرے میں بھی آ جاتا ہے. تو جو ہجرت کر کے آپ کے ملک میں آ جائے تو اس سے کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ مطلب یہ کہ ہمارے ہاں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہجرت کر کے جو ہے ان سے اچھا سلوک نہیں رہا چاہے وہ کہیں سے بھی آیا ہو. تو ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہونا چاہیے میں پوچھنا چاہوں ذاکر صاحب. جی ہجرت والوں جو باہر سے ہجرت کر کے آئے کسی بھی پریشانی میں آپ کے ہاں بالکل سے آپ کا جس طریقے سے آپ دیکھیں گے صحاباز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں انصار لوگ جس طریقے سے ہجرت کے کئی واقعے بالکل سے ہمارے گھر بانٹے یہاں تک کہ کئی چیزیں آپ دیکھتے ہیں ان کو فیسلٹیز دیے ویلتھ بانٹے. تو صحیح رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اگر کچھ چیز کے لیے اسلام کے لیے ہجرت کرتا ہے تو جو وہاں کے لوکل لوگ رہتے ہیں وہ انہیں الحمدللہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے انہیں پیار محبت سے رہنا چاہیے.
لیکن اکثر مسلمان نہیں کرتے، یہ میں بالکل جانتا ہوں، وہ غلط کرتے. قرآن حدیث پر عمل کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب کالز ہمارے ساتھ ہیں، اور جب تک مجھے بتایا جائے کہ اگلا پروگرام کب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نشست ہوگی اتوار کے دن، اس کی ٹائمنگز تاکہ میں اناؤنس کروں ایگزیکٹ ٹائمنگز مجھے بتایا جائیں کنٹرول روم کی طرف سے. اگلی کال لیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بات کنٹینیو کرتے ہیں. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب میں مرزا منیب بول رہا ہوں سعودی عربیہ ریاض سے. جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو جہاد کا ہمارا مسئلہ ہے جی جب تک کوئی خلیفہ نہیں کہے گا اس وقت تک فرض نہیں ہوگا. جی تو اب کیا یہ جو مسلمان ہیں اس چیز کا انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی خلیفہ بنے گا تو تب جہاد فرض ہوگا؟ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو حکمران ہیں ان کا تو یہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، ان کو اپنے اقتدار جو ہے ان کو وہ بڑا لو کرتے ہیں، وہ اپنی جو آسائشیں ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتے، انہیں پتہ ہے کیونکہ جہاد کرنے کے لیے تو جی بالکل بڑی مصیبتیں میرا یہ سوال ہے تمام یہ جو علماء کرام ہے پلیز جی جو علماء کرام ہیں یہ ہمارے عالم اسلام جو ہیں ان کو یہ لوگ آپس میں کوئی اتفاق یا اتحاد یا کوئی کنسنسس پیدا کر کے کوئی ایک چیف جو ہمارا کوئی امام ہوگا وہ نہیں پیدا کر سکتے؟ کم از کم لوگ جو ہیں وہ یہ تو کہیں کہ فار ایگزامپل امام کعبہ ہیں یا کوئی ایک بندہ جو جتنے بھی عالم اسلام میں یہ جو ہمارے ہیں علماء کرام ہیں کوئی ایک بندہ یہی چن لے کہ یہ جو بندہ ہے یہ فار ایگزامپل یہ ہوگا کہ ہمارا خلیفہ ہے. اوکے لیٹس فارگیٹ اباؤٹ دی رولر پیپل. جی ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے چکا ہوں پہلے میں کہ فرض ایک الگ ہوتا ہے اور یہ چیز جہاد کوئی آج کی تاریخ میں کر سکتا ہے کہ نہیں. اور جن کا سوال ہے قتال کی طرف ہے، وہ جہاد جو قتال کے شمار ہوتا ہے. اسلامی ریاست نہیں ہے اگر خلیفہ وہی میں کہہ رہا ہوں تو اس کے اندر خلیفہ نہیں ہے تو فرض جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر مسلمان ہر پورے دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ جانتا نہیں. وہ خلیفہ اگر ہوگا تو وہ جان کے اپنا فتویٰ خلیفہ حکم دیں گا تو ہمیں اس کا انڈیویجولی سوال نہیں ہوگا. انڈیویجولی سوال مثال کے طور پہ کئی لوگ ہیں ہندوستان میں، کئی لوگ پاکستان میں جو کیا ہو رہا ہے جانتے نہیں، اور ہم نیوز کے بنیاد کے اوپر ڈیسیشن صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی، جو چیز BBC میں دکھاتے CNN میں دکھاتے کتنا غلط بھی ہوتا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر ہمارے لیے فرض تو بالکل نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر خلیفہ جو پوری جانچ پڑتال کر کے اگر وہ ڈیسیشن دیتا ہے تو ہمارے فرض ہو جاتا ہے. تو آج کی تاریخ میں انڈیویجولی اگر آپ کوئی عالم کو مانتے ہیں کہ وہ عالم دین ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اور وہ اگر اپنا ریسرچ کر کے کہتا ہے کہ آپ جاؤ اور آپ اس کے اندر مانتے ہیں اور آپ جائیں گے تو وہ ڈیسیشن سے السلام علیکم. تمام دنیا میں ARY ڈیجیٹل کی نشریات دیکھنے والے دوست، امریکہ، یورپ، برطانیہ، افریقہ، مشرق وسطیٰ، پاکستان، بھارت، مشرق بعید، آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے. آج کا یہ ایک اسپیشل سیشن ہے طویل دورانیے کا، اور پروگرام کا نام گفتگو ہے. اس گفتگو میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ. آپ کی لاتعداد ای میلز سینکڑوں کی تعداد میں مجھے موصول ہوئی ہیں پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران، اور وہ مختلف سوالات اور تقابل کرتے ہیں اسلام کا. اس حوالے سے ہم نے یہاں دعوت دی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنے اسٹوڈیوز میں. ایک طویل سیشن ہے، یہ پروگرام لائیو اس وقت دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کے سامنے اسکرین پر ابھی آ جائیں گے. آپ کال کر کے براہ راست اپنا سوال اٹھا سکتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے، اس گزارش کے ساتھ کہ کوئی ایسا سوال مت چھڑیے گا جس سے کسی دوسرے دوست، کسی دوسرے مسلمان یا آپ کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے والے کسی دوست کی دل آزاری ہو. کوئی ایسا سوال بھی مت پوچھیے گا کہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی دوست کی دل آزاری ہو. صرف سوال پوچھیے گا. اپنے کمنٹس، آپ تکلیف دہ کمنٹس کسی دوسرے کے لیے نہ دیں تو بہت بہتر ہوگا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ کو سب سے پہلے بہت خوش آمدید اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے کالز ہمارے پاس آئیں گی کچھ دیر میں، لیکن میں ای میلز سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. ایک بات میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بہت سے ایشوز ایسے ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں، بنیادی مسائل بھی ہیں ان میں سے بہت سے، جن پر تمام علماء اور تمام اسکالرز کا اتفاق نہیں ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اپنی نالج جو انہوں نے اسٹڈی کی ہے، بائبل جو انہوں نے توریت اسٹڈی کی ہے، جو انہوں نے دوسرے مذاہب اسٹڈی کیے ہیں، اور جو قرآن شریف اور احادیث کو، تو اپنی نالج کے مطابق ہم سب جو بیسٹ آف دا نالج ہوتی ہے ہم اس کے مطابق جواب یہاں دیں گے. اگر کسی دوست کو اختلاف ہو کسی بات سے تو وہ بتا سکتا ہے، ای میل کر سکتا ہے، اور آپ کا اختلاف سر آنکھوں پہ. لیکن یہ ضروری نہیں کہ تمام لوگ ہی اس سے متفق ہوں. آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے جواب کے بعد بھی آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، اور ڈس ایگریمنٹ ہمیشہ رہا ہے مذہب کے اندر، اسلام میں بھی ڈس ایگریمنٹ رہا ہے، اور ظاہر دوسرے مذاہب کے ساتھ تو ہے ہی. تو اگر ڈس ایگریمنٹ ہو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو آپ اس سے یہ مت سمجھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات جو کر دی یہ کوئی فائنل ورڈکٹ ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی جو نالج ہے، یا جو ان کا نقطہ نظر ہے، یا جو ان تک بہترین معلومات ہیں مذہب کی، وہ اس کے مطابق آپ کو جواب دے رہے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر ہے. اگر آپ کسی اور جیسے متا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بے شمار میرے پاس ای میلز آئیں، ہمارے جو اہل تشیع دوست ہیں ان کو کچھ اعتراضات تھے متا کے آپ کے، تو آپ کا اعتراض ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جو پوائنٹ آف ویو ہے ہم صرف یہاں پہ وہی لے رہے ہیں آج کی اس محفل میں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بات پہ جو میں نے کہی؟ بالکل صحیح. جس طریقے سے جہاں تک علماء جو اپنا فتویٰ دیتے ہیں اپنی نالج کے حساب سے، جو بھی میں الحمدللہ دوں گا جو میرا علم ہے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں، اور جب بھی میں جواب دیتا ہوں الحمدللہ حوالے کے ساتھ دیتا ہوں، کیونکہ لوگ کو اگر چیک کرنا چاہیے تو چیک کر سکتے ہیں. جب بھی میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں تو حوالہ دیتا ہوں، تو اس سے اور جواب میں وزن آتا ہے، اور پھر جا کے وہ لوگ جا کے چیک کر سکتے، اپنے گھر کے اوپر قرآن پڑھ سکتے، حدیث پڑھ سکتے. اور اگر میری رائے سے کوئی اور عالم کی رائے کا کوئی اختلاف ہے تو انشاءاللہ وہ دونوں جواب کو سامنے رکھ کے اپنے آپ چوز کر سکتے کون سا نہیں لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال آپ سے ہمارے پاس ای میل آئی ہے، یہ دہران سعودی عربیہ سے برکت علی شیپا صاحب کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ انشورنس کے بارے میں بتائیے. لوگ لائف انشورنس لیتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے اہل خانہ کا اور اپنی جائیداد کا پراپرٹی انشورنس لیتے ہیں کہ اگر ڈیمیج ہو جائے تو ان کو اتنی رقم مل جائے. انشورنس اسلام کس طرح دیکھتا ہے انشورنس کو؟ انشورنس پر سے انشورنس اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن کیونکہ اکثر انشورنس جہاں بھی ساری دنیا میں انشورنس جہاں ہوتا ہے وہ لوگ اس کو ربا میں استعمال کرتے ہیں. آپ سے پیسہ لے کے اس کو ربا کے اندر استعمال کرتے ہیں، اسی لیے حرام ہے. تو اکثر 90% سے زیادہ یا 99% آپ اگر دیکھیں گے تو انشورنس کمپنی آپ کا پیسہ لے کے بینک یا کچھ ایسے کوئی بانڈز میں ربا کے اندر اس کو لگاتی ہے، تو آپ کو جو واپس پیسہ ملتا ہے وہ ربا سے جڑا ہوا رہتا ہے، اسی لیے حرام ہے. لیکن انشورنس پر سے اگر وہ انشورنس کا پیسہ جو آپ سے لیتے ہیں اور ربا کے اندر استعمال نہیں کرتے تو وہ جائز ہے. اور کئی ایسے ادارے ہیں. آپ تو انشورنس لے رہے ہیں نا، آپ کا پیسہ اگر کوئی دوسرا کہیں اور استعمال کر رہا ہے تو اس پہ آپ کی تو کوئی غلطی نہیں. آپ نے تو لیکن آپ کا پرنسپل اماؤنٹ وہ اگر بینک میں رکھتے ہیں یا کوئی بانڈز میں لگاتے ہیں جو حرام ہے اسلام میں، اور پھر اگر آپ کا کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، آپ کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے یا کچھ آگ لگ جاتی ہے، تو جو آپ کو پیسہ دے رہے ہیں وہ پیسہ ربا سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے حرام ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ایک اور سوال بھی کیا ہے کہ یہ فاتحہ اور بخشش، اور یہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کے نام کی ایک سورہ فاتحہ نہیں بلکہ کسی کے نام کی فاتحہ دے دی، جس کو کہتے ہیں کہ مٹھائی پہ یا کھانے کی کسی پہ ہم نے فاتحہ دے دی کسی کے نام سے. تو یہ جو فاتحہ ہے یا بخشش یا نیاز بھی شاید اسی زمرے میں، اس کے بارے میں آپ کی کیا نقطہ نظر ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سورہ فاتحہ پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن جس طریقے سے اکثر لوگ فاتحہ پڑھ کے نیاز یا کھانے پہ کچھ کس کا نام لیتے، تو قرآن کی آیت صاف ہے کم از کم 4 جگہ پہ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 3، سورہ انعام چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 145، اور سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 ورس 150. اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، جس کے معنی ہے کہ forbidden for you for food are dead meat, blood, the flesh of swine, and any food on which any name besides Allah's name is taken. تو چوتھی کیٹیگری ہے کہ کوئی بھی کھانے کے اوپر اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو حرام ہے. تو اگر آپ کوئی کھانے پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیتے، کتنا بھی اچھا انسان ہوں دو،
پیر بھی ہوں دو، نیک انسان ہوں دو، کوئی رسول بھی ہوں دو، اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا نام اگر آپ لیتے ہیں وہ کھانے پہ تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے. کم از کم 4 جگہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. جی اب اپنی ٹیلی فون کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلے دوست ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ کون ہے اس وقت. ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں، میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرتی ہوں. جی ٹی وی کی آواز آہستہ کی. سوال جی کرتی ہوں جی کہ آپ نے بتایا کہ حور جو ہوتی ہے وہ جنت کی عورت ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، تو قرآن شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ غلیموں کا بھی ذکر آیا ہے، تو یہ کون چیز ہے اور کس کے لیے ہے؟ کن کا ذکر آیا ہے؟ غلیمہ کا ذکر بھی آیا ہے، حور مقصورہ اور غلیمہ. اچھا جی ہاں. آپ غلاموں کا ذکر کر رہی ہیں؟ غلام تو حوریں تو ہیں مرد کے لیے، تو یہ غلیمہ کس چیز کے لیے ہے؟ غلیمہ ہم نے تو قرآن شریف میں پڑھا ہے کہ یہ لڑکیاں ہیں خوبصورت. جی بہت شکریہ. حوروں کے ساتھ کن کا ذکر ہے؟ کیا لفظ استعمال کیا انہوں نے؟ حور مقصورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پیور کمپینینز، جو کمپینین جو پیور ہے جی اینڈ دے آر ویری پائس. اور حور کا مطلب ہوتا ہے کہ ایز آئی ٹولڈ یو لاسٹ ٹائم دیٹ بگ بیوٹیفل آئیز، بگ بیوٹیفل وائٹ آئیز، یہ اس کا مقصد ہے. اور بھی کچھ ذکر ہے حوروں کے ساتھ؟ کچھ اور ذکر بھی آیا ہے؟ کم عمر لڑکوں کا ذکر ہے؟ نہیں مجھے پتا نہیں، اگر ریفرنس دیں گے تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں آگے، اگر گفتگو کے دوران کوئی اور بات آگے چلتی ہے تو. انگلینڈ سے ہمارے ساتھ دوست ٹیلی فون لائن پہ. ہیلو جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہوں. کون صاحب کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میرا نام انور ہے، میں لندن سے فون کر رہا ہوں. جی انور صاحب. میں آپ کے پروگرام دا ہڈن ٹروتھ بھی دیکھتا رہا ہوں اور ڈاکٹر ذاکر صاحب کے پروگرام میں بھی اکثر موقع ملا ہے ان کی. جی بہت شکریہ. سوال کیجیے گا. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت سی احادیث ہیں جن کا کہ ریفرنس دیا جاتا ہے مختلف علماء کی طرف سے. ہمارے پاس کوئی ایسی تصدیق ہے اس زمانے میں جس سے کہ ہم ثابت کر سکیں کہ فلاں حدیث پکی ہے یا فلاں حدیث جو ہے وہ کچی ہے؟ اور اس معاملے میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی کوئی ایسی حدیث جو قرآن پاک کے خلاف ہو یا جس کا مفہوم قرآن پاک سے نہ ملتا ہو. قدرتی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہیں نکال دیں گے اور انہوں نے کوئی ایسی حدیث نہیں کہی ہوگی جس کا کہ قرآن پاک سے اختلاف ہوتا ہو. جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. احادیث نے ایک اسلام کی پوری تاریخ میں حدیث کی وجہ سے بہت ہمیشہ ڈیبیٹ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، اور فرقے بھی بن گئے ہیں حدیث پہ اختلاف کرنے کے بعد کے اوپر فرقے. بلکہ میرے خیال سے بہت سی فرقہ بندی جو ہے وہ مختلف احادیث کو ہی کوٹ کرتے ہیں فرقے کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ نہیں کہا، ایسے کیا ایسے نہیں کیا، اور فرقے بنتے چلے گئے. احادیث کو ہم کس طرح جج کریں؟ اور کئی دفعہ احادیث آپس میں بھی، 2 احادیث ملتی ہیں کہ آپس میں نہیں مل رہی ہوتی، اور جیسے کہ دوست نے کہا کہ کچھ ایسی ہیں جو قرآن شریف سے، تو کس طرح سے پھر لیا جائے ان کو؟ حدیث یہ جاننے کے لیے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے ایک آسان طریقہ چاہتے ہیں. جس طریقے سے میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے اسپیشل ایک سائنس ہے جو محدث ہوتے ہیں، وہ اسپیشلائز کرتے ہیں اس فیلڈ میں کس طریقے سے جاننا کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. اس کا جو کنٹینٹ ہے، اس کے جتنے راوی ہیں، نریٹرز ہے، یہ چیک کر کے ایک محدث طے کرتا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. لیکن عام انسان کے لیے، عام مسلمان کے لیے سارے علماء کا اختلاف ہے. تو یہ حدیث محدثین کی باوجود یہ حدیث موجود ہے اس وقت؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ حدیث موجود ہے، لیکن یہ جاننے کے لیے صحیح ہے کہ ضعیف ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے راوی کون ہے. اچھا، راوی کون ہے، کبھی آئے، یہ سب بہت سی چیز جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہم طے کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. لیکن عام مسلمان کے لیے سارے علماء کا اختلاف ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان کے تمام حدیث بالکل صحیح ہے. سارے علماء کا اختلاف ہے. یعنی 6 کتابوں، 6 یا صرف 2 کو؟ یہ سیاستہ جو ہوتی ہے، جو کہتے ہیں 6 کتاب، سارے 6 کتاب کے سارے حدیثیں صحیح نہیں ہیں. یہ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ سارے 6 کتاب کے سارے حدیث صحیح ہے، اس لیے سیاستہ ہونا چاہیے
6 सही किताब नहीं, सिर्फ 6 किताब. उसका सही लफ्ज है कुतुब सित्ता. लोग कहते हैं सिया सित्ता, मतलब 6 सही हदीस. सही लफ्ज है कुतुब सित्ता, यानी 6 किताब. बुखारी शरीफ और हाँ, तो इसके अंदर 6 किताब में सही बुखारी और सही मुस्लिम सबसे अव्वल पे आते. इनके सारे हदीस, सारे उलमा का इजमा है कि ये सही है. तो अगर कोई शख्स सही बुखारी से कोट करता है या सही मुस्लिम का हवाला देता है, अगर आप चेक करके जान लेते कि सही बुखारी की हदीस है या मुस्लिम की हदीस है, आम मुसलमान इत्मीनान रख सकता है कि यह हदीस सही है. बाकी किताबें जितने हैं, अबू दाऊद, सुन्ना अबू दाऊद, सुन्ना तिरमिजी, सुन्ना इब्न माजा और बाकी जितने दीगर किताबें, उसके अंदर मिक्सचर है, सही भी है ज़ईफ भी है. और इस किताब, बाकी किताब में से अगर आपको जानना चाहिए कि सही है कि हदीस है, कई मुहद्दिसीन ने इस पे काम किया है. एक इस दौर के जो मुहद्दिसीन जो माने हुए, उनका नाम है शेख नासिरुद्दीन अलबानी, जिनका इंतकाल कुछ चंद साल पहले हुआ. शेख नासिरुद्दीन अलबानी, उनने क्या किया, उनने डिवाइड किए सही और ज़ईफ. मिसाल के तौर पे सही अबू दाऊद और ज़ईफ अबू दाऊद, सही तिरमिजी, ज़ईफ तिरमिजी. तो अगर एक आम इंसान जानना चाहता है कि हदीस सही है क्या नहीं, अगर वो बुक को रेफर करे. ये कहाँ के रहने वाले थे और ये बुक शेख नासिरुद्दीन अलबानी. अच्छा, अरबी में है ये? अरब है, हाँ, अरब अरबी में. अरबी में, अरबी अच्छा. में. उर्दू या इंग्लिश में? उर्दू में उसका तर्जुमा मेरे हिसाब से नहीं हो चुका है, मेरे इल्म में नहीं है. उर्दू में भी नहीं, अंग्रेजी में भी नहीं. तो अगर इसकी आप तहकीकात करेंगे तो ये माने हुए मुहद्दिसीन है, जो आम उलमा मानते हैं कि ये मुहद्दिसीन में, इस दौर के मुहद्दिसीन में सबसे माने हुए. यानी एक बात आपने ये कही और बड़ी अहम बात है कि तमाम 6 किताबों की तमाम अहदीस सही नहीं है. ये बताइएगा कि क्या बुखारी, इमाम बुखारी की वसादत से आने वाली अहादीस भी जरूरी है कि सही ना हो? नहीं, इमाम बुखारी ने 6 लाख से ज्यादा हदीस याद किए जी, हाँ, जमा किए, याद किए 3 लाख से ज्यादा. और इस सही बुखारी के अंदर जो सही जामिया बुखारी है, उसमें लगभग 7200 लगभग कुछ हदीसें हैं. और ये हदीस उनके हिसाब से आम जितने क्राइटेरिया थे सही के, उससे ज्यादा दर्जे किए. और भी हदीस उनने बयान किए इमाम बुखारी ने, जो सही बुखारी में नहीं है लेकिन फिर भी सही है. तो ये जो क्राइटेरिया सही बुखारी का था, इमाम बुखारी का था सही बुखारी के अंदर कलेक्ट करने के, आम जितने क्राइटेरिया है हदीस कलेक्ट करने के, उनसे और कुछ चंद क्राइटेरिया ज्यादा और सख्त है, ज्यादा ऑथेंटिक हो गया, इसलिए ज्यादा ऑथेंटिक, मतलब वो सही है लेकिन और सही है और दर्जा. इस तरीके से सही मुस्लिम का दर्जा नंबर 2 पे आता है. और जो हदीस जो दोनों में मौजूद है, बुखारी और मुस्लिम में, उनका दर्जा सबसे ऊंचा है. कोई हदीस अगर कुरान शरीफ से कहीं मुतजादिम लगे तो हम उसको ज़ईफ करार दें या उस पर? अगर आम आदमी हदीस को पढ़ता है और उसे लगता है कि कुरान से इख्तिलाफ है, आम आदमी के समझ के हिसाब से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन एक मुहद्दिसीन उसको देख के ये पता लगा सकता है, क्या वो हो सकता है कि इख्तिलाफ नहीं, हमारे ज़हन में ऐसा है, लेकिन सही हदीस कभी भी कुरान से नहीं टकराएंगे. एक सही हदीस बिल्कुल कभी भी टकराएंगे. जी, कॉल हमारे साथ है सऊदी अरेबिया से इस वक्त. हेलो, वालेकुम सलाम जी. मेरे 2 सवाल हैं जी. एक तो मशरूम हलाल है क्या, और दूसरा मेरी बेटी का है, 8 साल की है. अक्सर बच्चे सवाल करते हैं और हम सही जवाब नहीं दे सकते, वो लोग कोई सेटिस्फाइड नहीं कर सकते आंसर से. वो मेरे से 2 दिन से पूछ रही है कि जब अल्लाह सब, 1 मिनट आप उससे ही सुनिए. अल्लाह जब अल्लाह जब सब दे सकता है, सब किया जा सकता है, तो अल्लाह ने शोल्डर्स पर फरिश्ते क्यों रखे? कहाँ फरिश्ते रखे? शोल्डर्स पर बोल रही. जी जी हाँ, बहुत शुक्रिया. पहला सवाल था क्या मशरूम खाना हराम है कि हलाल है? बिल्कुल जायज है मशरूम. दूसरा सवाल कि अल्लाह ताला जब सब कुछ देख सकता है, सब कुछ जानता है, तो शोल्डर्स के कंधे के 2 फरिश्ते क्यों रखे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहे तो किसी तरीके से कर सकता है. मिसाल के तौर पर कुरान में कई आयत है कुन फयकुन, वो चाहे हो जाता है. अल्लाह ताला ये चाहता है कि इसकी नोटिंग फरिश्ते करे, तो इसलिए फरिश्ते कर रहे. फरिश्ते के बिना भी अगर अल्लाह चाहता है, कंधों में फरिश्तों को भी एक्सप्लेन कीजिएगा. कंधों में फरिश्तों से क्या मुराद है? ये सिंबॉलिक है या इसको? नो, इट इज दैट मीन्स समबडी, देयर इज अ फरिश्ता नोटिंग ऑल योर गुड डीड्स एंड बैड डीड्स. नोट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि फरिश्ते नहीं होंगे तो अल्लाह ताला नहीं जानेगा, ये बिल्कुल गलत है. अल्लाह ताला चाहता है कि ये नोट फरिश्ते के जरिए तो हो गए. मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने वही जितनी नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी पैगंबर पे, और जिब्रील सलाम के जरिए की, वो चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे और कई किए भी. तो इसी तरीके से अल्लाह ताला की मर्जी है कि फरिश्ते नोट करे. अल्लाह ताला अगर चाहता था फरिश्ते के बिना नोट करे, वो भी कर सकता है. पाकिस्तान से हमारे साथ कॉल है एक. हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम डॉक्टर जी जी, मैं कराची से मुकर्रम बात कर रहा हूँ. जी मुकर्रम साहब. सर मुझे
پوچھنا تھا کہ آج کل لیزنگ کا کام چل رہا ہے، بینک جو ہے لیزنگ پہ گاڑی وغیرہ جیسے ہے جی دے رہے ہیں، تو یہ شرعن کیسا ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 سر، حجاب جو ہے اس کی شرعی حجاب کیا ہے؟ اس میں چہرے کا پردہ شامل ہے یا جیسے حج میں ہوتا ہے یہ؟ اور نمبر 3، آج کل آپ کے چینل بھی فروغ دے رہا ہے سر علم جفر، علم نجوم اور 10 شناسی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. 3 سوال ان کے آئے، ایک تو حجاب کے حوالے سے، ایک نجوم پامسٹری، 10 شناسی پامسٹری اور جو ستاروں کا علم ہے، اور ایک ان کا یہ سوال تھا کہ جو گاڑیاں آج کل دیتے ہیں آسان قسطوں پہ. پہلا سوال جو لون جو بینک سے اٹھاتے ہیں اور گاڑیاں ہائر پرچیز پہ جو کرتے ہیں نارمل کمرشل بینک سے، وہ بالکل حرام ہے، اس میں سود انوالوڈ ہے. لیکن اگر آپ اسلامک بینک سے لیتے ہیں جس کا سسٹم ہوتا ہے اسلامک فائنینسنگ، جسے کہتے ہیں اجارہ، اب اسلامک بینک مسلم بینک کی بات نہیں کرو، اسلامک بشریتاً جو بینک رہتے ہیں جن کا سسٹم اسلامک ہے، نام اسلامک نہیں، نام ہونے سے لینا دینا نہیں، سسٹم اسلامک ہے، اسے کہتے ہیں اجارہ. اس سے اگر آپ لیتے ہیں وہ سسٹم سے تو جائز ہے. لیکن کمرشل بینک جو کنونشنل بینک ہے اس سے لے کے دے کیلکولیٹ آن دا بیس آف انٹرسٹ، دیئرفور اٹس حرام. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ سیکنڈ سوال رہا کہ چہرے کا نقاب کرنا فرض ہے کہ آپشنل ہے. اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں، کئی علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض ہے، لیکن اگر آپ تحقیقات کریں گے، اکارڈنگ ٹو شیخ ناصر الدین البانی جس کا میں نام اب بھی لیا، ان کے حساب سے بھی چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے. وہ کہہ رہے، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرض نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں سورہ نور کی آیت سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، اس میں بالکل یہ نہیں کہا گیا ہے کہ چہرہ ڈھاکو. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سر کے اوپر جو کپڑا ڈھاکو اور اپنے بدن پہ ڈھاکو. چہرہ اس میں چہرہ از ناٹ اے فرض. دا منیمم ریکوائرمنٹ از دیٹ کمپلیٹ باڈی شوڈ بی کورڈ. Only part that can be seen are the face and the hands up to the wrist. And there is not a single صحیح حدیث، ایک بھی صحیح حدیث نے جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورت کو چہرہ ڈھانکنا چاہیے. اس کے مناسبت کئی حدیثیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی مسلمان اپنا چہرہ کھلا رکھتے تھے. اسی لیے حج کے درمیان، حج کے دور پہ چہرہ ڈھانکنا حرام ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں ہے. لیکن کوئی خواتین اگر چہرہ ڈھانکنا چاہتی ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ڈھانکنا فرض نہیں ہے. اور ہاتھوں کے بارے میں یہی حکم ہے، ہاتھوں کے بارے میں حکم ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں اور پامسٹری پہ آتے ہیں، لیکن ہم ایک بریک لینے والے ہیں. اس موقع پہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز اور آپ کی ای میلز کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے. ساتھ رہیے گا، پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک بریک کے بعد دوبارہ انشاءاللہ. ویلکم بیک خواتین حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ. یہاں عہد حاضر میں اسلام کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں ذہنوں میں، ان کے جوابات حاضر کرنے کے لیے خصوصی نشست کا اہتمام کیا ہے ہم نے ARY ڈیجیٹل سے، جو تمام دنیا میں اس وقت براہ راست دیکھا جا رہا ہے یہ پروگرام. ڈاکٹر صاحب سے مزید سوالات کرنے سے پہلے میں یہاں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے جو پاکستان، بھارت، مشرق وسطیٰ، یورپ، امریکہ کہیں پر بھی موجود ہیں. ہمارا ایک کیو ٹی وی ہے جو کہ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کا ایک مذہبی چینل ہے. آپ میں سے بہت سے دوست واقف ہوں گے کیو ٹی وی سے اور بہت سے دوست واقف نہیں ہوں گے، خاص طور پہ جو مغربی ممالک میں رہنے والے دوست ہیں جنہوں نے ابھی تک کیو ٹی وی نہیں دیکھا. کیو ٹی وی ایک 24 گھنٹے کی دورانیے کا اسلامک چینل ہے جس پہ مختلف اسلامی مذہبی پروگرامز تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے آتے رہتے ہیں. مختلف مفکرین، مختلف جو علماء ہیں وہ اس چینل پہ آتے ہیں کیو ٹی وی پہ، اور یہ 24 گھنٹے دورانیے کا ایک چینل ہے. ہم اس چینل کو مزید اب وسعت دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عہد حاضر میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے اسلام کے حوالے سے. بہت غلط پینٹ کیا جا رہا ہے اسلام کو، اور بہت سے جو خود مسلمان ہیں ان کے ذہنوں میں بھی ابہام ہے اور ان کو ضرورت ہے تشریحات کی. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بہت بڑی، آپ جانتے ہیں کہ آرگنائزیشن کو رن کرتے ہیں اس وقت. اس حوالے سے ان کے لیکچرز، ان کے پروگرامز، ان کے آڈیوز، ان کی سی ڈیز اور ان کی نیٹ کے اوپر جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے ہم یہاں پہ سارا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ انیشیلی.
اور ہم کیو ٹی وی جو ہے اس پہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھتے ہیں. کیو ٹی وی پہ وہ تمام پروگرامز آپ کو ملیں گے جو آپ دوسرے نیٹ ورکس پہ نہیں دیکھ پاتے. ایک گزارش ہے کنٹرول روم سے کہ میرے لیے میں یہ اناؤنسمنٹ کر لوں, اس کے بعد میں پھر کال دیتا ہوں. ہم یو کے اور یورپ کے اندر انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اپنا کیو ٹی وی لے کر آ رہے ہیں یو کے اور یورپ میں. یہ ایک ایسا کام ہے جس میں تمام ہمیں وہاں رہنے والے مسلمانوں کا تعاون چاہیے, اور 3 مہینے کے اندر کیو ٹی وی کو وہاں لائیں گے. اور جو سال کا ہدیہ ہم رکھ رہے ہیں کیو ٹی وی کے لیے یو کے اور یورپ کے اپنے ناظرین کے لیے, وہ 180 پاؤنڈ ہے سالانہ. اور اس میں نہ صرف یہ کہ چینل آپ دیکھ سکیں گے کیو ٹی وی پورے سال, بلکہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کی, ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو ان کے جو پروگرامز ہیں, ان کی جو تعلیمات ہیں, اور اس کے کیسٹس, اس کے سی ڈیز, اس کے آڈیوز, جس حوالے سے بھی آپ چاہیں لینا, وہ آپ کو نو پروفٹ نو لاس بیس پہ. یہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو پیسے چینل کے لیے دیں گے, آپ چینل سبسکرائب کروائیں گے, اس میں وہ تمام چیزیں آپ کو ملا کر